دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وبعذاب القبر لمن کان لہ اہلا، ہم عذاب قبر پر بھی ایمان رکھتے ہیں کس کے لیے جو عذاب قبر کا مستحق ہو، جو عذاب قبر کا مستحق ہو۔ ہم یعنی تمام کفار اور بعض گناہگار مسلمانوں کے لیے، تمام کفار اور بعض گناہگار مسلمانوں کے لیے عذاب قبر پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَعَنْ دِينِهِ وَنَبِيِّهِ على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابة رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور منکر نکیر کے قبر میں سوال کرنے پر کہ وہ اس کے رب کے متعلق، دین کے متعلق اور اس کے نبی کے متعلق بندے سے سوال کرے گا، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں دونوں پر، کیونکہ اخبار احادیث صحیحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہیں، ان سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، عذاب قبر بھی اور سوال منکر اور نکیر بھی۔ تو یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو عذاب قبر کو ثابت کیا ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے، یعنی قبر کے اندر بندے کو عذاب، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کافر کو اور بعض گناہگار مومنین کو، سارے گناہگار مومنین کو بھی نہیں، کیونکہ نصوص سے یہ بات ثابت ہے، احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ بعض مومنین کو عذاب ہوگا۔ اسی طرح نیک مومنین جو ہوں گے، جو عذاب قبر سے بچ جائیں گے، ان کو راحت اور آرام اور سکون اور نعمتیں ملیں گی۔ اگرچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وبعذاب القبر کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر نعمتیں بھی ثابت ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ صرف وبعذاب، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف عذاب قبر کا کیوں ذکر کیا؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف عذاب قبر کا ذکر کیوں کیا؟ تنعیم قبر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یعنی قبر میں جو نعمتیں بھی ملیں گی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں عذاب قبر کے بارے میں نصوص بہت زیادہ ہیں، عذاب قبر کے بارے میں نصوص بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کو بیان کرنے پر اکتفا کیا۔ تنعیم قبر خود بخود ثابت ہو گئی۔ دوسری بات، دفع مضرت، ایک ہوتی ہے جلب منفعت اور ایک ہوتی ہے دفع مضرت۔ دفع مضرت کا مطلب کہ نقصان دہ چیز کو دور کرنا، ہٹانا۔ جلب منفعت کا مطلب فائدہ مند چیز کا حاصل کرنا۔ جلب منفعت مطلب فائدہ مند چیز کا حاصل کرنا، تو دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے۔ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے۔ کیوں؟ اگر دفع مضرت نہ ہو، نقصان دہ چیز کو اگر دور نہ کیا جائے تو فائدہ مند چیز کا استعمال بھی فائدہ نہیں دیتا۔ فائدہ مند چیز کا استعمال بھی فائدہ، بسا اوقات تو بالکل ہی فائدہ نہیں دیتا۔ اور اگر دفع مضرت کیا جائے تو جلب منفعت، اس کے دفع مضرت کے صورت میں جلب منفعت خود بخود ہو جاتا ہے۔ نقصان دہ چیز کو دور کیا جائے، فائدہ خود بخود ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جب نقصان نہیں ہو رہا تو یہ بھی ایک فائدہ ہے، تو فائدہ خود بخود ہو گیا۔ اس لیے دفع مضرت چونکہ مقدم ہے جلب منفعت سے، اس لیے دفع مضرت کے طور پر اس کو بیان کر دیا، کیونکہ گناہ سے بچنا یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک
نیکی ہے. جب بندہ گناہ سے بچے گا تو نیکی تو خود بخود ہو گئی، جلب منفعت تو خود بخود ہو گئی. اس بنیاد پر صرف عذاب قبر کو ذکر کیا. عذاب قبر کا بعض لوگوں نے انکار کیا ہے. عذاب قبر ثابت ہے قرآن کریم سے بھی، احادیث سے بھی، اجماع سے بھی. مثال کے طور پہ ایک دلیل قرآن کریم سے، پہلی دلیل یہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان پر یعنی قوم فرعون پر. کس پر؟ قوم فرعون پر آگ صبح شام پیش کی جاتی ہے، یعنی صبح شام ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو حکم ہوگا کہ فرعون اور آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو. تو پتہ چلا جہنم کے عذاب کو تو بعد میں قیامت قائم ہونے کے بعد بیان کیا جا رہا ہے. یہ قیامت سے پہلے کا عذاب ہے، اور قیامت سے پہلے دنیا کے بعد عالم حشر اور عالم دنیا کے درمیان عالم برزخ ہوتا ہے. عالم برزخ ہوتا ہے. قبر سے یہاں پر برزخ مراد ہے. قبر سے یہاں پر برزخ مراد ہے، یعنی بندہ جب مرتا ہے، جیسے ہی مرتا ہے، مرتے ہی فوراً عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے. عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے مرتے ہی. بدن اگرچہ اس کا حصی طور پر ہو، لیکن وہ خود جو ہے منتقل کہاں ہو چکا ہوتا ہے؟ عالم برزخ کے اندر. تو قوم فرعون کے بارے میں سورۃ المؤمن کی آیت ہے، آیت نمبر 46. قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام جو آگ پیش کی جاتی ہے. پتہ چلا یہ قیامت کے دن والے عذاب سے ہٹ کر اس سے پہلے کوئی اور عذاب ہے، کیونکہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے کا عذاب ہے، وہ برزخ کا اور عذاب ہے عذاب قبر. آج بات سمجھ میں؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی دلیل ہے برزخ کے عذاب کے متعلق. عذاب قبر کے متعلق اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی دلیل ہے. آج بات سمجھ میں؟ اس آیت کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. دوسری دلیل قرآن کریم میں ہی سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 25 ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ پہلے غرق کیے گئے اور پھر فوراً ہی آگ میں داخل کر دیے گئے. یہاں فا جو ہے فادخلوا میں، یہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے. اور یہاں پر غرق کرنے کے فوراً بعد جہنم میں نہیں، جہنم میں تو وہ داخل کیے جائیں گے قیامت کے بعد، قیامت قائم ہو جانے کے بعد جہنم میں داخل کیے جائیں گے. پتہ چلا یہ قیامت سے پہلے کا عذاب ہے. مرنے کے غرق ہونے کے فوراً بعد قیامت تو قائم نہیں ہوئی، تو پتہ چلا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے، برزخ میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. 25 سورہ نوح. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی قبر کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے اس کے علاوہ، یعنی قیامت کا عذاب بیان کیا، جہنم کا عذاب بیان کیا، فرمایا کہ اس کے علاوہ ایک اور عذاب ہے ان کے لیے، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے. سورہ طور کے اندر آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا. تو پتہ چلا عذاباً دون ذالک سے کون سا عذاب ہے؟ عذاب جہنم کے علاوہ عذاب مراد ہے، چاہے وہ عذاب دنیا ہو چاہے وہ عذاب برزخ ہو.
پر پتہ چلا اس کے علاوہ کا عذاب مراد ہے. ٹھیک ہے. چوتھی دلیل کیا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو قول ثابت پکے پختہ قول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی. مطلب یہ کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم فرمائیں گے جب قیام برزخ میں جب ان سے قبر میں سوال ہوگا من ربک ما دینک من نبیک کا. لیکن جو قول ثابت یعنی جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ثابت قدم، وہ جواب ہی نہیں دے سکے گا تو وہ کیا ہوگا؟ عذاب میں مبتلا ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو بیان فرمائی، پہلی دلیل احادیث سے عذاب قبر کے متعلق کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ان کو کسی بڑی یعنی کسی ایسے بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی ایسے گناہ کی وجہ سے جس کو تم لوگ ظاہری طور پر بہت بڑا سمجھتے ہو، ایسے کسی گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. ان کو عذاب جو ہو رہا ہے، ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے. ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے، دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے. بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. تو یعنی بظاہر ویسے تو یہ کبیرہ گناہ ہے دونوں، پاکی نہیں ناپاکی تو عبادت نہیں، کوئی عبادت درست نہیں ہوگی، اور چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے قرآن کریم میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ان کو کسی بڑے کام سے یعنی وما يعذبان فی کبیر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا گناہ بڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم لوگ بظاہر اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، لیکن ان کو عذاب ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ تو ہے تو بڑا گناہ. تو پتہ چلا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسری دلیل کیا ہے حدیث کی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے قطروں سے بچو کیونکہ عام طور سے عذاب اسی پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں بھی عذاب قبر ثابت ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تیسری دلیل کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں. وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ طویل حدیث ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو لوہے کے کوڑے ہوتے ہیں اس سے اس کو مارتے ہیں. یعنی جو پوری حدیث ہے کہ جو کافر ہوتا ہے یا گناہ گار جس پر عذاب قبر ثابت ہوتا ہے مثلا، تو اس کو مارتے ہیں. وہ ایسا تیز چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ اس کی چیخ ہر جاندار سنتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ جب اس کو لوہے کے گرز سے یا لوہے کے کوڑے سے مارتے ہیں تو عذاب قبر ثابت ہوگی اس سے. چوتھی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 سانپ مقرر کیے جاتے ہیں. 99 سانپ اس پر مقرر کیے جاتے ہیں زہریلے قسم کے، کہ وہ اس کو ڈستے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یہاں تک کہ اور وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک سانپ بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک اس پہ کوئی سبزہ نہ اگے. اتنا زہریلا سانپ ہے. مشکات کے اندر یہ حدیث ہے. جی
اتنا زہریلا سانپ ہے وہ کہ اگر زمین پر ایک دفعہ پھنکار دے زمین پر تو اس میں کبھی بھی سبزہ نہ اگے، کوئی کھیتی سبزہ نہ اگے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عذاب قبر ثابت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع بھی ہے اس کے اوپر کہ عذاب قبر ثابت ہے۔ جو عذاب قبر کے منکرین ہیں، بعض معتزلہ اور روافض اور بعض مرجئہ، روافض اور بعض مرجئہ جو ہیں یہ عذاب قبر کے منکر ہیں، انہوں نے بالکل عذاب قبر کا انکار کیا اور وہ عذاب قبر کو بالکل بھی نہیں مانتے، نہ عذاب قبر کو مانتے ہیں نہ تنعیم قبر کو مانتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ میت ایک بے جان جسم ہے، میت ایک بے جان جسم ہے، اس کے اندر نہ حیات ہے، نہ علم ہے، نہ ادراک ہے، نہ حس ہے، کیونکہ علم اور ادراک اور حیات اور حس یہ تو زندہ جسم کا خاصہ ہے، لہذا جب اس کو یہ چیزیں نہیں ہیں، محسوس نہیں کر سکتا، ادراک نہیں ہے، تو اس کو اگر تکلیف دی جائے یا اس کو نعمتیں دی جائیں تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو حجر اور شجر کی طرح ہے، حجر اور شجر کی طرح ہے کہ پتھر اور درخت جس طرح یہ بے جان سے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جلانے سے یا ان کو کچھ پانی دینے سے ان کو کوئی مزہ ذائقہ نہیں آتا، پتھر ہے اس کو کوئی فائدہ، اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی جسم ایسا ہے وہ راحت اور لذت کا نہ اس کو احساس ہوتا ہے نہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہماری طرف سے جواب کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا جواب کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم تو حجر اور شجر کی زندگی کے بھی قائل ہیں۔ درخت بڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے اندر سے آکسیجن نکلتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہ لیتا ہے، اور درخت کی زندگی کے قائل ہیں ہم لوگ، تو کیا غیر مسلم بھی اس کے قائل ہیں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ہم تو پتھر میں بھی نمو کے قائل ہیں، پتھر بھی بڑھتا ہے، اگرچہ پتھر جو بڑھتا ہے، پہاڑ کا جو پتھر ہوتا ہے وہ اگر جب بڑھتا ہے اتنی ہلکا بڑھتا ہے کہ جتنی تیز درخت کا بڑھنا محسوس ہوتا ہے ہمیں اتنی تیز نہیں بڑھتا، اس کا بڑھنا اتنی تیز محسوس نہیں ہوتا، لیکن پتھر میں بھی نمو ہوتا ہے، زندگی تو پتھر میں بھی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ نہریں زندہ میں سے بہیں گی یا مردہ میں سے؟ زندہ میں سے پانی نکلے گا، زندہ ہے جبھی تو کچھ نکل رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اللہ کے خوف سے گر رہا ہے، اللہ کا خوف، زندہ ہے وہ پتھر جبھی تو اللہ کے خوف سے گر رہا ہے، اس پر اثر ہو رہا ہے جبھی تو اللہ کے خوف کے اثر سے وہ گر رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اہل سنت والجماعت اس کی کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ میت کے لیے عذاب اور نعمتیں جو ہیں یہ دونوں امر ممکن ہیں، ممکنات میں سے ہیں، محال نہیں ہے۔ قبر میں عذاب ہونا یا نعمتیں ملنا یہ ممکنات میں سے ہے، محالات میں سے نہیں ہے۔ تو جب محالات میں سے نہیں ہے، ممکنات میں سے ہے، تو پھر اس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کئی احادیث میں، اور جس امر ممکن کی خبر مخبر صادق دیں وہ صحیح ہوتی ہے، اس پر ایمان لانا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ جس امر ممکن کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس پر ایمان لانا وہ صحیح ہوتی ہے اور اس پر ایمان لانا واجب اور فرض ہوتا ہے، اس لیے ہم عذاب اور تنعیم قبر کے قائل ہیں۔ آج بات سمجھ میں؟ جی یعنی یہ کام ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام محال ہو ہی نہیں سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ کا ثانی، اللہ جیسا ہونا محال ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے، یہ محال ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس کی چاہے کوئی بھی خبر دے ہم مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی محال چیز، ہو گئی نہیں۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میت جو ہے جامد ہے، بے حس ہے، اس کے اندر حیات نہیں ہے، حس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، تو پھر اس کو عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہیں کہ میت کے، اصل میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہے میت، اگر میت زندہ ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے تو یہ تڑپتی کیوں نہیں ہے، یہ چیختا کیوں نہیں ہے، یہ تڑپتا اور چیختا کیوں نہیں ہے، ہمیں اس کی آواز کیوں نہیں آتی؟ دوسری بات، اگر میت کو عذاب ہو رہا ہو تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اس پر ہوتا ہوا عذاب؟ ہمیں اس پر ہوتا ہوا عذاب کیوں نظر نہیں آتا؟ دو ان کے اعتراض آگے سمجھ میں، دو وجوہات۔ ایک پہلی وجہ کہ تڑپتی کیوں نہیں ہے، چیختی کیوں نہیں ہے، چلاتی کیوں نہیں ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل بے حس ہے، اس پر عذاب نہیں ہو رہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حیات کے خالق کون ہے؟ زندگی کے خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ خالی اللہ نہیں بولا کریں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس میت کے اندر اتنی زندگی پیدا کر دیں جس سے وہ عذاب اور نعمتوں کو محسوس کر سکے، باقی تڑپنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی جب ہو اس میں ہوتا ہے تڑپنا اور چلانا، باقی اتنی زندگی پیدا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ صرف ان چیزوں کو محسوس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ تڑپتا اور چیختا کیوں نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، یعنی دنیاوی حساب سے، ویسے تو ابھی حدیث میں گزرا ہے، لیکن دنیاوی حساب سے کیوں نہیں چیختا یا تڑپتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ اس لیے نہیں تڑپتا کہ اس کے لیے پوری زندگی ہونی ضروری ہے، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں کیوں پتہ نہیں چلتا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اس کو ثواب، اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اری بات سمجھ میں؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ایک بندہ ہمارے برابر میں سو رہا ہوتا ہے، خواب کے اندر، عالم دنیا میں ہے، عالم دنیا میں ہے، زندہ ہے، یعنی ابھی موت واقع نہیں ہوئی، لیکن صرف کیفیت تبدیل ہے، کیفیت استيقاظ اور کیفیت نوم، کیفیت استيقاظ اور کیفیت نوم، صرف یہ کیفیت تبدیل ہے۔ وہ خواب میں کوئی شخص اگر بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو کوئی خوب مار رہے ہوتے ہیں کئی سارے لوگ، ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، خواب میں اس کو ظاہر ہوتا ہے کسی کے اوپر، اور یا وہ خواب میں بہت نعمتوں میں یا جنت میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے یا کہیں اڑ رہا ہے، خوب مزے کر رہا ہے، خوب خوش ہو رہا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے؟ تو جب ہمیں عالم ایک ہے، صرف کیفیت بدلی ہوئی ہے، کیفیت استيقاظ اور کیفیت نوم کا فرق ہے، صرف عالم ایک ہے، عالم کیا ہے؟ ایک ہی ہے، عالم دنیا، کیفیت کا فرق ہے صرف۔ اگر جب اس کیفیت کے فرق والا ہمیں نظر سمجھ میں، ہمیں محسوس ہم نہیں کر سکتے، تو وہاں تو عالم ہی بدلا ہوا ہے۔ ہم عالم دنیا میں، وہ عالم برزخ میں ہے، وہ ہمیں کیسے نظر آئے گا، وہ ہمیں کیسے محسوس ہوگا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ دوسری اعتراض کا جواب آ گیا سمجھ میں؟ استيقاظ جاگنے کو، نوم سونا۔ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ عذاب بھی اور ثواب بھی دونوں جو ہیں وہ روح کو جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ بعض معتزلہ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ عذاب کو مانتے تو ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، بدن کو نہیں ہوتا، عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، بدن کو نہیں ہوتا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہی جو ہم نے جواب دیا کہ ایک ایسی زندگی کی ایسی مقدار پیدا فرما دیتے ہیں جس سے ان چیزوں کو وہ محسوس کر سکے، کیونکہ روح تو ایک معنوی چیز ہے، روح تو ایک معنوی چیز ہے نا، عذاب تو بدن کو ہوگا نا، محسوس تو بدن کرے گا، روح محسوس تھوڑی کرے گی۔
تو اس لیے بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے، ہاں، کہ وہ چیختا چلاتا نہیں ہے، اٹھ کے بھاگتا نہیں ہے، نکل کے وہ نہیں بھاگتا۔ وہ کیسے بھاگے گا؟ کیونکہ اس کے اندر پوری زندگی تھوڑی ہے، اس کے اندر تو زندگی کی تھوڑی سی قسم ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور بہرحال برزخ میں عذاب مراد ہے، چاہے کسی نے جلا دیا ہو، چاہے کوئی ڈوب کر مر گیا ہو، مچھلیوں نے کھا لیا ہو، مرتے ہی بندہ جس عالم میں پہنچتا ہے عذاب اور ثواب سے، وہی مراد ہے۔ منکر نکیر سوال کرتے ہیں قبر میں۔ امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اس سے، اللہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کے رب کے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات اور صفات کے متعلق سوال۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور پہلا اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات و صفات، پہلا حصہ ہو گیا کلمے کا، ایمان لانے کے لیے جو کلمہ شرط ہے، پہلا حصہ ہو گیا اس کا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات اور توحید ذات اور صفات سب کا سوال۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور ختم نبوت کا سوال کرتا ہے، من نبیو کا۔ آری بات سمجھ میں؟ من نبیو کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت، اس سب کا سوال ہوتا ہے اس کے اندر۔ صرف یہ نہیں سمجھیے گا صرف ان الفاظ کا سوال ہوتا ہے۔ ما دینو کا، صرف یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ آپ کا دین کون سا تھا، وہ تو سارے شریعت کے جتنے احکام تھے ان کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات اور صفات، صفت وحدانیت، صفت فردانیت، سب کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کے متعلق سوال ہوگا، اور پوری شریعت کے متعلق سوال ہوگا، تیسرا سوال۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اس کے جو عنوانات ہیں، ان عنوانات کے تحت فرمایا کہ میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، مومن جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، مومن جواب دیتا ہے دین الاسلام۔ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ وہ جو شخص تمہارے پاس مبعوث بھیجے گئے تھے وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرشتے، دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ وما یدریکا، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے، پایا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے، جواب میں کہتا ہے نہیں، قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ فذلک قولہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی قول ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو۔ سوال کیا پوچھتے ہیں؟ تیسرا سوال ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بعث فیکم۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور فرمایا جو کافر ہوتا ہے، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھڑکی وغیرہ کھول دی جاتی ہے اور پھر اس کے روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اسی طرح کافر ہوتا ہے، اس کے بھی پاس آتے ہیں اور اس کی روح اس کے جسم میں لوٹاتے ہیں، اور فرشتے اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں من ربک کا، وہ جواب میں کہتا ہے ہا ہن لا ادری، مجھے نہیں پتا، ہائے ہائے۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، پھر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پھر وہ جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا، منادی آتی ہے اس کے جو آگ کا بستر بچھا دو، آگ کے کپڑے پہنا دو، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی لپیٹیں اس کے پاس آتی ہیں، پھر اس کو جو ہے لوہے کے کوڑوں سے مارا جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ منکر نکیر کیوں، ان کا نام کیوں ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ منکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ انکرہو سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نہ پہچاننا، اجنبیت۔
اجنبی کو اجنبیت انکرہ سے تو منکر نکیر یہ چونکہ ایسے ہوں گے جن کو بندہ پہچانتا نہیں ہے، اجنبی ہے، غیر معروف ہے، تو اس لیے منکر نکیر ان کو کہا جاتا ہے۔ جی منکر نکیر ان کو اس لیے کہا گیا کہ یہ اجنبی ہوں گے، یہ نکرت سے انکرہ سے ماخوذ ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اجنبی یعنی نہ پہچاننا، تو یہ ان کو کوئی بھی نہیں پہچانے گا، منکر نکیر کو کون پہچانے گا؟ تو پہلے سے کون پہچانتا ہے؟ تو غیر معروف اور اجنبی ہونے کی وجہ سے ان کو منکر نکیر کہا گیا ہے۔ بعض حضرات نے بھی فرمایا کہ ان کی پیدائش جو ہے بناوٹ انسانوں اور جانوروں میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتوں کی پیدائش ہے ہی الگ ان دونوں سے، اس لیے وہی اجنبی ہوں گے۔ بہرحال فرشتے ہر انسان سے یہی سوال کریں گے، اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہی سوال کریں گے۔ اور والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، اور قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ابھی ثابت ہو گیا حدیث کے اندر کہ یا تو اس کے لیے مومن ہوتا ہے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یا اس کو عذاب کے لباس پہنایا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے، آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، اور فرمایا کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی انسان کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے اعتبار سے یا تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، یا اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے۔ بہرحال یہ کن کے لیے ہوگا؟ عذاب قبر اور ثواب قبر، یہ ساری کی ساری پیچھے وبعذاب القبر سے ساری کی ساری یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے کہ عذاب قبر ہوگا، اسی طرح قبر کے اندر نعمتیں بھی ملیں گی، اور قبر سے کیا مراد ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قبر سے مراد برزخ ہے، عالم برزخ ہے، انسان مرتے ہی جہاں منتقل ہو جاتا ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق جو نیک ہوگا اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے تو وہ جنت کا باغیچہ بن جائے گا، قالین بچھا دیے جائے، اور جس کے لیے حکم ہوگا کہ اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے جہنم آگ کا بستر بچھا دیا جائے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے تو وہ جہنم کا گڑھا ہو جائے گا۔ آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اگلے عقیدے میں فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر بھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بعث کہتے ہیں روح مع الجسد، دوبارہ زندہ ہونے پر، روح مع الجسد دوبارہ زندہ ہونے پر، تو ہم دوبارہ زندہ ہونے پر قیامت کے دن، آگے یوم القیامتی اس کی قید لگی ہوئی ہے، وجزاء الاعمال، اور اسی طرح اعمال کا بدلہ دیے جانے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح والعرض، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اس پر بھی ہم جو ہے ایمان رکھتے ہیں، والحساب، حساب ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، اس پر بھی
ہم یقین رکھتے ہیں اسی طرح نامہ اعمال پڑھ کر سنایا جائے گا، وقراءۃ الکتابی، نامہ اعمال پڑھ کر سنایا جائے گا، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ثواب، نیک کاموں کا ثواب دیا جائے گا، والعقابی، گناہوں کی سزا دی جائے گی، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ والصراط، پل صراط ایک پل ہے، احد من السیف وادق من الشعر، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا پل ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز دھار، جہنم علی متن جہنم، کہ جہنم کے اوپر اس کو بچھایا جائے گا۔ اس پل صراط پہ سے ہر شخص کو اس پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا، ہر شخص کو اس پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا۔ والمیزانی، اور میزان قائم کی جائے گی۔ کیا قائم کی جائے گی؟ میزان، وزن کرنے والی چیزیں قائم کی جائیں گی، آپ اس کو ترازو کہہ لیں یا آپ اس کو وزن کرنے والی کوئی بھی چیز کہہ لیں، وزن کرنے والی میزانیں قائم کی جائیں گی۔ اگلی بات سمجھ میں؟ اچھا، میزان کسے کہتے ہیں؟ والمیزان یوزن فیہ اعمال المؤمنین، میزان کہتے ہیں کہ جس کے اندر مومنین کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، مومنین کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ من الخیر والشر، نیکی اور گناہ، ایک پلڑے میں نیکی اور ایک پلڑے میں گناہ، یا نیکی اور گناہ تولے جائیں گے، پلڑا نہ ہو اور کوئی آلہ ہو جس سے تولا جائے گا۔ والطاعت والمعصیت، اور اطاعت اور معصیت یہ تولی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آئے کہ صرف مومنین کی قید کیوں لگائی، تو کافر تو ویسے ہی جہنمی، ان کے تو تولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں، ایک ایک جز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس عقیدے کے اندر ایک ایک جز امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے، یہ ایک ایک جز بہت اہم ہے۔ سب سے پہلی چیز امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، پتہ چلا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن یوم القیامتی، آگے فرمایا کہ کل بروز قیامت کے دن سب انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا، سب انسان مریں گے قیامت سے پہلے اور سب دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کو اٹھایا جائے گا، اس سے مقصد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ پتہ چل جائے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفار نے یہ گمان کیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، اور پھر ضرور بالضرور تمہیں یہ بتایا جائے گا، بما علمتم، کہ جو کچھ تم نے کیا کچھ اعمال کیے ہیں، بما عملتم، جو کچھ تم نے اعمال کیے ہیں وہ تمہیں بتائے جائیں گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ سورۃ التغابن کے اندر ہے یہ 7ویں آیت۔ زعم الذین کفروا، یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے غالباً، دوسرا رکوع شروع ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو، یہ چورا ہو چکی ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل،
آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ان ہڈیوں کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کا بنانا عموماً مخلوق پر تو مشکل ہوتا ہے نا، کسی چیز کی ایجاد مشکل ہوتی ہے، اعادہ مشکل نہیں ہوتا، کاپی اس کی مشکل نہیں ہوتی، ایجاد مشکل ہوتی ہے۔ جیسا یہ آپ کا اینڈرائڈ موبائل ہے یا آپ کے یہ کمپیوٹر ہیں، یہ کیا ہے؟ جس نے سب سے، یہ کس کا کارنامہ ہے سب سے پہلے؟ جس نے پہلے انہیں بنایا۔ اس کے بعد تو پھر کمپنیوں نے، فارمولہ آ گیا، کمپنیوں نے جو ہے دھما دھم کاپی کرنا شروع کر دی، تو یہ اس شخص کا کارنامہ کہلائے گا جس نے سب سے پہلے یہ کمپیوٹر اور اسی طرح یہ موبائل جو ہے اینڈرائڈ موبائل بنائے۔ ٹھیک ہے، تو قل یحییھا الذی انشأھا، کہ اس کو وہ جس نے پہلی مرتبہ، تو پہلی مرتبہ جس کے اوپر پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو دوبارہ پیدا کرنا کہاں سے مشکل ہوگا؟ اور وہ ہوا بکل شیء خلق علیم، اور وہ ہر اپنی تمام مخلوق کو جانتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 69، 78 اور 79، 78 اور 79۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آئے گی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے ہر اس شخص کو جو قبر میں، یعنی جو بھی برزخ میں، اس سب کو زندہ کریں گے، اور قیامت سے پہلے سب نے مرنا ہے، مر کر برزخ میں ہی جاتے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دراصل یہاں پر فلاسفہ کی تردید کرتے ہیں، کیونکہ فلاسفہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے معاد جسمانی کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ مر گیا تو وہ معدوم ہو گیا، جو مر گیا وہ کیا ہو گیا؟ معدوم ہو گیا۔ تو فلاسفہ کا ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعادت المعدوم بعینہ، یہ محال ہے ان کے نزدیک۔ اعادت المعدوم بعینہ یعنی ایسی چیز جو معدوم ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، اس کا دوبارہ بعینہ یعنی بعینہ ویسا اعادہ کر دینا، ویسی دوبارہ بنا دینا، فلاسفہ کے نزدیک یہ محال ہے۔ فلاسفہ کا یہ اصول سمجھ میں آ گیا، اعادت المعدوم بعینہ یہ کیا ہے؟ محال ہے فلاسفہ کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں اعادت المعدوم بعینہ محال، کہ کسی چیز کا بالکل معدوم ہو جانا، ختم ہو جانے کے بعد بالکل ویسے کی ویسے دوبارہ بنا دینا، وہ کہتے ہیں یہ محال ہے۔ لیکن یہ ان کا دعویٰ ایسا ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ دعویٰ تو جب مانا جائے، اصول تو جب مانا جائے کہ جس کی ان کے پاس کیا ہو؟ جب کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اس کے برخلاف دلیلیں ہیں، وہ ہم نے کئی ساری بیان کر دی ہیں، آ رہی بات سمجھ میں۔ اور رہی بات یہ کہ اعادت المعدوم بعینہ یہ محال ہے، اس کے محال ہونے، اس اصول کے غلط اور باطل ہونے پر بھی دلیل وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم مردے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں زندہ کیا۔ تو اعادت المعدوم تو انسان کے دوبارہ مرنے سے پہلے ہی اعادت المعدوم ہوا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں تھا نا، اس کے بعد اس کو، یعنی ایک تو وہی بات یہاں پر سمجھے، ایک ہوتا ہے انشاء اور ایک ہوتا ہے اعادہ۔ تو جس ذات پر انشاء مشکل نہیں ہے، اس ذات پر اعادہ کہاں سے مشکل ہوگا؟ انشاء کہتے ہیں پہلی مرتبہ، اب جیسے میں ہوں، میرا ایک بظاہر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہے، لیکن اگر بظاہر دیکھا جائے کہ پہلے سے کسی اور نے کوئی لکھا نہیں ہے، کوئی اسٹرکچر تیار نہیں کیا، کوئی جو ہے خاکہ تیار نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس وقت مجھے پیدا کیا اور کن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بس ارادہ کیا اور پیدا ہو گیا، وہ جب اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں ہے، انشاء جسے آپ ایجاد سے بھی تعبیر کرتی ہیں، تو انشاء جس ذات پر مشکل نہیں ہے، تو اب اگر میرا ہر چیز بنی ہوئی ہے، ہر چیز پتہ ہے، اس کے بعد ایسے کہ ایسے
مرنے کے بعد ختم ہونے کے بعد مٹی بھی ہو جائے تو اس کا اعادہ کون سا مشکل ہوگا؟ بھائی کاپی جسے آپ لوگ کہتے ہیں تو کاپی مشکل ہوتی ہے یا آسان؟ ایجاد آسان ہوتی ہے یا مشکل؟ ایجاد مشکل ہوتی ہے، کاپی آسان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایجاد ہی، انشاء ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اعادہ کہاں سے مشکل ہوگا؟ تو جو ذات ایجاد انشاء پر قادر ہے تو اعادت المعدوم بعینہ کو محال کہنا یہ تو بالکل بیکار سی بات ہے، کیونکہ اس پر تو دلائل قائم ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ تو پتہ چلا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ان کی تردید کی ہے، فرق باطلہ میں سے فلاسفہ کی تردید کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اعادت المعدوم بعینی محال ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا یہ اصول باطل ہے۔ ہاں اصول کے خلاف بہت ساری دلائل موجود ہیں۔ اچھا، اور کس کی تردید ہوئی ہے یہاں پر؟ یہاں پر یہ ہمارے جو زمانے کے جو ہندو ہیں، یہ ہندوؤں کی بھی تردید ہو گئی کہ قیامت سے پہلے مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کوئی زندہ نہیں ہوگا، یعنی دنیاوی زندگی جسے کہتے ہیں، وہ دنیاوی زندگی قیامت سے پہلے ایک دفعہ مرنے کے بعد کسی کو نہیں ملے گی۔ اس سے ان ہندوؤں کی بھی تردید ہو گئی یوم القیامتی کی قید سے، کیونکہ یہ ہندو تناسخ کے تو قائل ہیں، 7 جنم کے تو قائل ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ بندہ اپنی جو ہے نا اچھے یا برے کاموں کے نتیجہ بھگتنے کے لیے 7 مرتبہ دنیا کے اندر آتا ہے، لیکن قیامت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوگا اس کے قائل نہیں ہے۔ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اس کے قائل نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے اپنی زندگی میں برے اعمال کیے، اب وہ دوبارہ سور کی اور کتے کی شکل میں آئے گا، سور اور کتے کی شکل میں آئے گا، لیکن قیامت کے بعد اٹھنے کے، یعنی وہی بات کہ شریعت نے جس ایک زندگی کو ثابت کیا ہے، اس ایک زندگی سے ہٹے تو 7 مرتبہ زندگیوں کے قائل ہو گئے اور اس ایک کے پھر بھی قائل نہیں ہوئے۔ تو ان ہندوؤں کی بھی یہاں پر کیا ہو گئی؟ تردید ہو گئی۔ فلاسفہ اور ہنود، ان کی تردید ہو گئی۔ ہنود بھی کہتے ہیں ہندوؤں کو۔ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ، اعمال کا وزن ہوگا، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا۔ اب قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، یا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اچھے اعمال پر اچھی جزا، اور یعنی جزا کا مطلب بدلہ دیا جائے گا، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال پر اچھا بدلہ اور برے اعمال پر برا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اسی بات کو ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایسی کتاب اس کے سامنے ڈالیں گے، منشورہ جو کھلی ہوئی ہوگی۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے حساب کرنے کے لیے، اپنا حساب کرنے کے لیے آج خود ہی کافی ہے۔ پڑھتا رہے اور دیکھتا رہے کہ تیرا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا۔ تو اپنا نامہ اعمال جب وہ پڑھے گا، نامہ اعمال پڑھ کے دیکھ لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیا ملنی چاہیے جزا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کتاب رکھی جائے گی، یعنی نامہ اعمال، تو مجرمین جو مشفق ہوں گے وہ ڈر بھی رہے ہوں گے، اور وہ اس کے اندر دیکھیں گے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، اے ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا. سورۃ الانشقاق کے اندر آیت نمبر 7 سے 9 تک یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 7 سے 12 تک. تو یہاں پر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، یہاں پر اصل میں دراصل کئی چیزیں ان آیات سے ثابت ہو گئیں. جزا بھی ثابت ہو گئی اور اسی طرح جو ہے پیشی بھی ثابت ہو گئی اور حساب کتاب بھی ثابت ہو گیا اور نامہ اعمال پڑھا جانا یہ بھی ثابت ہو گیا. یہ ان آیات سے یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت ہو گئیں. اصل میں یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کی تردید کی ہے، کیونکہ معتزلہ نامہ اعمال کے بھی منکر ہیں اور حساب اور کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں. اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ عبارت لائے اور اس سے معتزلہ کی تردید کر دی، جو یہ کہتے ہیں کہ نہ نامہ اعمال کوئی چیز ہوگی اور اسی طرح حساب اور کتاب بھی نہیں ہوگا. اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب سب کچھ معلوم ہے تو اس نامہ اعمال کی اور حساب کتاب کی کیا ضرورت؟ بھائی اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے نا، کہتے ہیں پھر نامہ اعمال کی اور یہ حساب کتاب لکھنے کی اور اس کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا رد کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ نہیں، قیامت کے دن اعمال کی جزا اور اعمال نامے سب پیش کیے جائیں گے، سب پڑھے جائیں گے، پڑھ کر سنایا جائے گا، ان پر ثواب اور جزا سب ملے گا. اس پر ہمارا ایمان ہے. کیوں کہ قرآن اور حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے. ابھی جیسے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں تو اس میں کیا ہے، قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کام ہوں گے. پیشی بھی ہوگی، نامہ اعمال بھی ہوں گے، حساب اور کتاب بھی ہوگا، اسی طرح جزا سزا سب کچھ ہوگا. تو اس لیے صرف اس عقلی دلیل کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے، اس عقلی دلیل کی بنیاد پر ان کا انکار کر دینا درست نہیں ہے، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن اور احادیث کے دلائل سے ثابت ہے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ پچھلی امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلا دیں گی، اپنے انبیاء کو کیا کریں گے، جو کافر تھے وہ جھٹلا دیں گی، لیکن امت محمد یا گواہی دے گی کہ نہیں، ان انبیاء نے ان کو پیغام پہنچایا ہے. تو اس لیے حجت تمام کے طور پر ساری کی ساری چیزیں انسان کے سامنے پیش کی جائیں گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ پل صراط یہ بھی برحق ہے، پل صراط ایک پل ہے، اس پہ سے اچھا یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی ترازو کیسے قائم کی جائے گی، کیسے ترازو ہوں گے؟ نام کیوں؟ اعمال جو ہے وہ تو اعراض ہے، ان کا تو کوئی جسم نہیں ہے. سوال کیا ہوتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے. جس طرح آپ نے پیپروں میں جوابات لکھے نا، ایسے جوابات نہیں لکھنے. آپ نے اچھی طرح اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نامہ اعمال، وہ کہتے ہیں اعمال جو ہے کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو اعراض ہیں، اجسام تو ہے ہی نہیں، اور تولے تو اجسام جاتے ہیں، تولے تو اجسام تولے جاتے ہیں نا. جس چیز کا جسم ہوگا وہی تولی جائے گی، جس چیز کا جسم نہیں ہوگا وہ کیسے تولی جائے گی؟ تو یہ سوال، یہ اعتراض کرتے ہیں آج کل کچھ لوگ. تو اس سوال کا کیا جواب ہے؟ ایک جواب تو حدیث کے اندر دیا کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے. ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے. ایک جواب تو اس حدیث کا، اس اعتراض کا یہ حدیث کے اندر اس طرح دیا گیا. باقی دوسرا جواب کیا ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا سب سے بہترین جواب، یعنی اس اعتراض کا ایک بہترین جواب آج کل کے حساب سے ایک شیخ الاسلام حضرت استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے جو ہے اس کا جواب دیا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہی چیز تولی جا سکے جس کا جسم ہو، غیر ذو جسم چیزیں، یعنی آج کل اعراض بھی تولے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سردی اور گرمی کا ٹیمپریچر تولا جاتا ہے، کتنے ڈگری سے جو ہے کتنے ڈگری مائنس میں ہے، کتنا پلس میں ہے، یہ تولا جاتا ہے نہیں تولا جاتا. انسان کا ٹیمپریچر
تھرمامیٹر لگا کر یا وہ تھرمامیٹر پٹی ہوتی ہے وہ لگا کر انسان کا ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے؟ بھئی یہ ٹیمپریچر اس کا 100 جا رہا ہے، 100 سے اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، یہ ٹیمپریچر تول رہے ہیں یا نہیں تول رہے؟ بھئی وزن اس کا پتہ چل رہا ہے نا کتنا ہے، کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، سردی تولی جا رہی ہے نہیں تولی جا رہی؟ تو جب انسان ایسا پیمانہ، اور یہ اعراض ہے، ٹیمپریچر اعراض ہے، ٹیمپریچر کا تو کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے نا ٹیمپریچر کا، تو جب انسان ایسا آلہ بنا سکتا ہے کہ وہ اعراض کو تول لے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی نہیں بنا سکتے؟ کہ جو یہ تو انسان جس نے ایسا آلہ بنایا ہے اس کے ذہن میں آئیڈیا کس نے ڈالا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ڈالا، اس نے یہ چیز بنائی، اللہ تعالی کی ساری پیدا کردہ چیزوں سے جو ہے چیزوں کو استعمال کر کے بنائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس کے ذہن میں آئیڈیا ڈالا انسان کے ذہن میں، تو کیا اللہ تعالی نہیں بنا سکتے؟ تو اس کا مسکت جواب کہ اس کے بعد کسی کے پاس کوئی اعتراض نہیں رہے گا، اس کا مسکت جواب یہ ہے کہ جب انسان جس کے ذہن میں اللہ تعالی نے یہ آئیڈیا ڈالا ہے وہ بنا سکتا ہے، تو کیا اعراض کو تولنے کا اللہ تبارک و تعالی کوئی میزان نہیں بنا سکتے؟ تو آج تو یہ اعتراض بالکل ختم ہو جاتا ہے جبکہ ٹیمپریچر تولا جا رہا ہوتا ہے آج. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ پل صراط برحق ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم پل صراط پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور تمام انسانوں کو اس پر سے گزرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرے انبیاء کرام گزریں گے، پھر مومنین گزریں گے اپنے اپنے اوصاف کے اعتبار سے. کوئی بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی آندھی کسی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی تیزی سے گزرے گا، تو کوئی جو ہے تیز چلتا ہوا جیسے بھاگتے دوڑتے گزرے گا، کوئی تیز چلتے ہوئے گزرے گا، کوئی اونٹوں کی طرح گزرے گا، تو کوئی جو ہے حتیٰ کہ چیونٹی کی طرح بھی گزریں گے. تو اس طرح، اور جہنمیوں کے قدم جو ہے وہ پھسل جائیں گے اور وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے. حدیث کے اندر آتا ہے پل صراط پر اندھیرا ہوگا، وہاں پر روشنی صرف ایمان کی ہوگی. اس لیے ایمان، اللہ تعالی ہمارا ایمان باقی رکھے تو وہاں پر اس کو پار کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ پار کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، پار کرا بھی دے. تو یہ پل صراط پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اس دن جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے نبی کو اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں، انبیاء اور مومنین کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے. نورہم، کہ ان کا نور یعنی نور ایمان، یسعی بین ایدیہم، وہ ان کے سامنے چلے گا، دوڑے گا، وہ بھی ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف دوڑے گا. نور ایمان ان کے لیے روشنی کرے گا. یقولون، وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے ہمارے رب ہمارے نور کو تام فرما دے، کامل مکمل فرما دے. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما. انک علی کل شیء قدیر، کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. سورۃ التحریم آیت نمبر 8. تحریم آیت نمبر 8. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ پل صراط پر اندھیرا ہوگا، وہاں نور ایمان کام آئے گا. اسی جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر شخص اس پر وارد ہوگا، اس پر ہر شخص کو آنا ہے. یہ تو یعنی وعدہ جو ہے آپ کے رب کے نزدیک حتمی فیصلہ طے ہو چکا ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور پھر ہم پرہیزگاروں کو، متقی لوگوں کو جو ہے نجات عطا فرما دیں گے، ان کو ہم بچا لیں گے، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے اور اوندھے منہ گرا دیں گے. اسی تفسیر عثمانی کے اندر، اس آیت کی تفسیر کے اندر علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر نیک اور بد جو ہے، مجرم اور بری اور مومن اور کافر، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ پہ ان کا گزر ہوگا. اور دوزخ پہ گزر کیسے ہوگا؟ کہ پل صراط ہوگی. تو کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہی جہنم پہ سے گزر کر ہوگا، جسے پل صراط کہا جاتا ہے، تو سب نے لازمی اس پر سے گزرنا ہے، سب نے لازمی اس پر سے گزرنا ہے. معتزلہ یہاں پر اس کا انکار کرتے ہیں پل صراط کا. وہ کہتے ہیں کہ پل صراط یہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پل صراط کو مانے تو اس کے اندر اشکالات ہوتے ہیں. وہ اشکال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اول تو اتنی باریک چیز پر سے گزرنا ممکن نہیں ہے.
اول تو اتنی باریک چیز پر سے گزرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ ہے کہ اس پل کو جس نے بنایا ہے وہ اس پر سے گزرنے کی توفیق اور گزرنے کی استطاعت دینے پر بھی قادر ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسرا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ پھر چلو اگر اس کو مان بھی لیں تو پھر بھی مومنین کو تو یہ عذاب دینا ہوا کہ اتنی باریک چیز پر سے ایک تو گزرتے ہوئے ڈر بھی لگے گا گر نہ جائیں اور پھر پاؤں بھی کٹیں گے۔ مومنین کو تو پھر بھی کیا ہے، عذاب دینا ہوا نا کہ ان کو گرنے کا بھی خوف ہوگا، ڈرنے کا بھی خوف، کٹنے کا بھی خوف ہوگا۔ تو یہ اشکال انہوں نے کیا۔ اس کا جواب یہ کہ مومنین کے لیے ایسے پل صراط پہ سے گزرنا مشکل اور عذاب نہیں، بلکہ مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بجلی کی طرح، کوئی آندھی کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، اور کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی بھاگتے ہوئے، کوئی چلتے ہوئے، جیسے جیسے ہوگا ہر کوئی اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے گزر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گزار دیں گے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ پل صراط یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس پر سے گزرنے کے مومنین کو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار ہو گیا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ لوگوں کو کیا کر دیں، پل صراط پر سے گزار دیں، لوگوں کو کیا کر دیں، پل صراط پر سے گزار دیں۔ اور والمیزان اعمال کا وزن ہوگا، اس پر اس کی بات میں نے بتا دی، خیر اور شر، طاعت اور معصیت، یہ ساری کی ساری ترازو قائم ہوگی۔ اب اس کے اندر اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کی ترازو الگ ہوگی اور اس کی ترازو الگ ہوگی۔ قرآن کریم میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ جمع آیا ہے، ہر اعمال کی ترازو الگ ہوگی، اس وجہ سے موازین جمع فرمایا، اور یا پھر یہ کہ ہر شخص کی ترازو الگ ہوگی، اس کے اعتبار سے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو اس میزان کے قائم کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تو اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں والمیزان سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔